बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। जुम्मे के दिन की इतनी फजीलत है कि हम सोच नहीं सकते। ये गरीबों का हज है, गुनाहों से कफ़ारे का दिन है। इसी तरह ईद के दिन तरह जो है आप जुम्मे को मनाया कीजिए और सुन्नतों पे अमल किया कीजिए और दुरूद पर पाक पढ़ा करें। इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते नाज़रीन, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं शुजात रईस कदीरी साहब, जो कि स्कॉलर हैं और नातख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी दुआएं हैं, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल आपके लिए दुआ करता बिल्कुल, हूँ जी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इन्हीं के साथ साथ और एक मौजूद नातख़्वां हमारे साथ प्यारे भाई हमारे मौजूद हैं, हाफिज़ वसीम हाशमी तैयबी साहब, जो कि नातख़्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं चाहती हूँ आप सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, शुजात रईस कदीरी साहब। हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम थोड़ी देर में हमदे इसी माइक पे, आपका माइक अच्छा, जो है वो सेट ठीक है है। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नीयतें भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नीयतें भी। जो खाना
رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ماشاء اللہ بہت خوبصورت قدیر صاحب، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ آواز بخشی ہے، میرے لیے تو بہت قابل فخر بات ہے کہ آپ کی موجودگی ہوتی ہے ہمارے شو میں، اور میں جب سنتی ہوں آپ کی آواز تو میں کسی اور ہی ٹرانس میں چلی جاتی ہوں ماشاء اللہ۔ ظاہر بات ہے نعت تو پڑھی اسی اس میں جاتی ہے کہ آپ دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجحان ہو جائے۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور اپنے ایک میں ویسے آپ سے ایک سوال ہے، یہ میرا اپنے سب دوستوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، ایک بندے کی اللہ پاک سے محبت کس حد تک ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں شکوے شکایتیں بہت آسانی سے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ہم لوگ اللہ پاک سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ سب کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ حسد، ہرس، جلن، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک بنیادی حیثیت رکھ رہا ہے، یہ جو کہ غلط بات ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس سے جو مانگیں گے وہ ملے گا، سبحان اللہ۔ لیکن خلوص نیت سے مانگیں، خلوص دل سے مانگیں، توجہ کے ساتھ۔ اللہ کنسنٹریشن ہونا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیر سے صحیح قبول فرماتا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے گمان اچھا رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں اگر وہ میری دعا نہیں قبول کیے تو کوئی میرے حق میں ہوگا، کچھ میرے حق میں بہتری ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھے آدمی کہ اللہ سن نہیں رہا، اللہ تو سب کچھ سن رہا ہے، شے رخت سے قریب ہے، آپ میں دور ہیں، اللہ میرے بہت قریب ہے۔ بالکل بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ سے لو لگائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آخرت کے لیے ان کی دعائیں جو ہے قبول کرنے کا سوچا ہے۔ یہ جو ہے لوگ اس طرح سے جو باتیں کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھتی ہوں قدیر صاحب کہ اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہم میں برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اصل میں ہم شیطانیت پہ آ گئے، اس لیے نفسا نفسی ہے۔ آپ کا قلب جو ہے وہ اطمینان جب کرے گا جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، اطمینان قلب صرف اللہ کے ذکر سے، کسی اور چیز سے نہیں ہے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ بہت ساری زمین سے، نہ بہت ساری اولاد سے۔ اگر اطمینان قلب ہے تو صرف اللہ کے نام سے۔ حضور کی سیرت کے اوپر چلنا چاہیے ہمیں۔ دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے حضور کی سیرت قرآن پاک موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھ کے برا کرتے ہیں، بدلہ لینے کی بلکہ بہت میرے چاہت حضور جو ہے نے وہ تو بڑھ یہ کہا، آپ کے تو سامنے سارے واقعات موجود ہیں، جس نے برا کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو اگر بدلہ لیتا ہے تو اس سے ڈبل اس کو مزہ چکھا دو۔ تو یہ ہمارے حضور کی ہم سیرت کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو معاملات آتے ہیں، روزی کی پریشانی، جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ہمارے اپنی ہی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار دیں گے تو آٹومیٹکلی سارا نظام سدھر جائے گا۔ بیسیکلی ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، ہمیں دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں، اور پھر میں نے جو بھی کہا کہ اللہ کا ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ اگر یقین کسی کو نہ ہو تو وہ آج کر کے دیکھ لے، تصور میں اللہ کو لائے اور بیٹھ جائے ہر نماز کے بعد 5 منٹ کہ اللہ میرے سامنے ہے، تو پھر اس کی تسکین کا عالم وہ خود جانے گا، فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔ اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم لوگ جو پریشانیوں میں ہوتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیبلٹ لکھ دیں یا کوئی مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں پڑھ لیں گے نماز، ہمارا دل جو ہے، اور یہ نماز سے جو دوری ہو گئی ہے، میں چاہوں گی قدیر صاحب اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا، یہ جو دوری ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک جس کو چنتے ہیں وہی نماز پڑھے گا۔ دیکھیے میرا ایک دوست ہے جی، جو پاکستان ٹیلی ویژن کا جنرل مینیجر تھا، اس کا نام ہے محمد اعجاز علی مکیلی، ٹھیک ہے؟ وہ اذان سے 15 منٹ پہلے تیار ہو جاتا ہے نماز کے لیے، اذان سے 15 منٹ پہلے، اور اس نے مجھے بھی یہی سکھایا ہے کہ قدیری صاحب اللہ کی بارگاہ کے لیے تیار رہو، انتظار کرو کہ اذان ہونے والی ہے، اور اذان جیسی ہو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں اور نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، کیونکہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 15 منٹ پہلے 15 منٹ بعد،
تو آدھے گھنٹے میں آپ سب تیاری کر لیتے ہیں، آپ وضو بھی کر لیتے ہیں، آپ دوسرا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں زندگی ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ یقین کریں مجھے ان کا خیال آتا ہے خلیل صاحب کا، وہ اتنے نمازی اور متقی پرہیزگار کہ میں بتا نہیں سکتا. پاکستان ٹیلی ویژن میں ان کی مثال کا کوئی بندہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ویسے بھی اللہ رب العالمین کو ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن آج کل تو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ بس فرض ادا کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ارے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے رہو، بالکل. تم میرے سامنے سجدہ کرو، تم میرے سامنے رکوع کرو. وہ خود ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں ہمارے کہ وہ آپ کہتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تم کیوں نماز نہیں پڑھو گے؟ تمہیں تو اللہ ہی نہیں چاہ رہا کہ تم میرے سامنے رکوع سجود کرو. اتنے گناہ تم نے بڑھا دیے اپنے. انسان اگر نماز کی پابندی کر لے اور درود پاک کا ذکر کرے اور جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان یا اللہ یا رحمان یا رحیموں کا بڑا مجرب وظیفہ ہے. اگر اس کو اختیار کر لے جمعے کے دن کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے. روزی رزقہ کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آپ کے جسم میں جتنی طاقت ہے، جتنی ورزش ہے، ساری نمازوں میں. بالکل بے شک. درود پاک کا غموں نے تمہیں جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. آپ درود پڑھیں، آپ کی حاضری بھی ہوگی، آپ کے سارے غم سب مسئلے مسائل آٹومیٹکلی روحانیت مل جائے گی آپ کو. آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ گے. بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے. اور یہ جمعے کے حساب سے میں فضیلت جاننا چاہوں گی قدیر صاحب آپ سے بھی کہ جمعے کا جب دن ہوتا ہے ہم لوگ صبح سے تیاری کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو رات سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ کل جمعہ ہے اور ہمیں جو ہے یہ چیزیں کرنی ہے. ہمیں کس طرح سے جمعے کا دن جو ہے اس کو منانا چاہیے؟ دیکھیے عید کی طرح. جمعہ جو ہے دنوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے. ہم لوگ اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ دیں، آپ اللہ کی طرف نکل جائیں، رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنے آپ کو، اور کنسنٹریشن یہ کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بالکل بے شک. اور دوسرا کوئی کام یا ارادہ نہیں کریں، کوئی دوسری بات نہیں کریں. درود شریف پڑھیں. جمعے کے دن کی فضیلت اتنی ہے درود شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے اس کا نام وہاں رجسٹرڈ میں درج ہوتا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس پر جو ایک فرشتہ ایک دفعہ حاضری دیتا ہے اس کا پھر دوبارہ نمبر قیامت تک نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اس کا نمبر نہیں آتا. حضور کے دربار میں حاضری کے لیے ایک بہترین راستہ ہے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم بلک رب ارنی بے جمالے کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ حاضر جان کر کے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سماعت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ کنسنٹریشن نہیں ہے تو آپ کی عبادت کا مزہ آپ کو نہیں آئے گا. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ میرا دھیان یہ ہے کہ مجھے دودھ لینا ہے اور چینی لینا ہے، پتی لینا ہے، پھر وہ امام نے کہا اللہ اکبر تو میں سارے کاروبار کو سیٹل ہم نماز میں کر لیتے ہیں. بالکل. اچھا شیطان بھی نماز میں آتا ہے جی، لیکن وہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اس شیطان کو آپ دور کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے. اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز نہیں قبول ہو رہی. جہاں شیطان آ رہا ہے، دیکھیں چور اس گھر میں آتا ہے جہاں کچھ خزانہ ہوتا ہے، خالی گھر میں چور نہیں آتا. بالکل. تو جب آپ کا دل خالی ہوگا تو اس شیطان کو ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا یہ تو خود شیطان ہے، یہ آگے میرا کام انجام دے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. دلوں کی جو بغض ہے، دلوں کی جو برائی ہے، دلوں میں جو کینہ ہے، اس کو مٹانے کے لیے انسان کس طرف جائے، کیا راستہ اپنائے؟ قدیری صاحب اس پہ ذرا روشنی. اس میں حسن اخلاق ہے سب سے بڑی چیز. دیکھیے آپ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس سے آپ شائستہ گفتگو کریں اور اس کی دل کی بات کریں، اس کے مطلب کی بات کریں، اس کے دل کو قرار آ جائے گا اور وہ ایک دم آپ کی طرف کھنچ جائے گا. بالکل. مختصر بات، کیونکہ دیکھیں ٹائم ہے ہمارا مختصر، تو ہم نے مختصر بات کرنی ہے. لمبی تمیز بات ہوں تو 2 گھنٹے کی بات ہو جائے گی. جی بالکل. تو ہمیں پھر نعت بھی پڑھنی ہے انہوں نے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ حسن اخلاق حسنہ، حضور علیہ السلام کا جو حسن اخلاق تھا، حضور سے پوچھا سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کا اخلاق سب سے اچھا ہے. وہ اتنی تکلیفوں میں رہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا پھر بھی بھائیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بھی ہر جمعے میں لیتا رہوں گا اور کوئی نہ کوئی چیز تبدیلی لاتا رہوں گا. بالکل بالکل.
ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ عظیم صاحب نے نعت بھی پڑھنی ہے. بالکل 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 بڑھتے ہیں ہم وسیم ہاشمی صاحب کی جانب اور ان سے نعت کی ہم فرمائش کرتے ہیں. جی میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، اور بچوں اور بڑوں میں بڑی مشہور ہے. ہمارے استاد محترم حافظ بلال نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھا، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس کو نبھا سکوں. اس سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے دور و نزدیک سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ 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 سہانا سہانا دلارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ 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 آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا ہمیں طیبہ میں بلا لو. جینے میرے جینے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس میں آتی ہے صدا آئے مدینہ. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا. مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو دیوانے لگائیں گے نعرہ مدینہ 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 مدینہ. ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر دوا ہے ذکر ہے شفا. نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل
اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ہو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ میرے مولا میرے خدا تو ہے خالق ارض و سما تو ہے مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا میرے مولا میرے خدا تو ہے خالق ارض و سما تو ہے مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا وقت نزا جب آئے ہمارا لب پہ ہو بس ایک ہی صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے انہوں نے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی جانب کہیں جائے گا مت دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو اس کا نام ہے مسکراتے صبح بڑھتے ہیں قدری صاحب کی جانب اور ان سے ماں کی فضیلت میں چاہتی ہوں آج کل بچے جو ہیں بڑے بدگمان ہو گئے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اپنی ماؤں کی تو ان بچوں کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے ماں کی فضیلت بیان کریں اذکرونی اذکرکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں تم اگر اس کو تنہا یاد کرو گے تو وہ تمہیں تنہا یاد کرے گا تم محفل میں جیسے اب بیٹھے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ اپنے فرشتوں کو بٹھا کے ذکر کرتا ہے اور جمعے کے دن جو فضیلت آپ نے کہا تھا تھوڑی سی میں بیان کر دوں کہ جمعے کا دن اتنا معتبر دن ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں سب سے بڑی بڑھ کر چیز یہ ہے کہ جو مسلمان اس دن اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے عذاب قبر اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو وہ سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرے لیکن اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے خفیہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آج جو زمانہ ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اپنی ماں کی عظمت کو بلند کرنے کے بجائے ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ہم اپنی فضیلت کو زیادہ بڑھاتے ہیں کہ جی ہم قابل ہیں ہم پڑھ لکھ گئے ہماری ماں تو جاہل ہے ارے ماں کو جاہل کہنے والے تجھے پیدا کس نے کیا ہے جس نے تجھے پالا ہے تجھے جب تو تھا بھی نہیں تیرا وجود نہیں تھا تو اس کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی برائی کر رہا ہے ٹھیک ہے جو ماں باپ جس کے اس سے خوش نہیں ہے
اس کی کوئی وقت نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی تھے جن کا انتقال نہیں ہو رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، تو بڑی تکلیف کے نزع کے عالم میں صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر لے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور ایک صحابی لاکھوں کروڑوں نیک اور ولیوں سے بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، تو ان کا جو تھا دم نہیں نکل رہا تھا، تو صحابہ اکرام بھی جمع تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان کا کون ہے وارث، کوئی ہے؟ تو کسی نے کہا ان کی والدہ ہیں، کہا ان کو بلا کے لاؤ یا میں خود جاتا ہوں۔ آپ کی دیکھیں انکساری دیکھیں، آپ دو عالم کے سردار، تمام عالم کے سردار، انکساری عاجزی کتنی ہے۔ اتنے صحابہ کھڑے تھے، کہتے کہ آپ جائیں۔ آج کل تو یہی زمانہ ہے نا، جو سردار ہوتا ہے وہ حکم کرتا ہے، جی لیکن ہمارے حضور میں عاجزی انکساری۔ آپ نے کہا میں خود جاتا ہوں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نہیں میں جاتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں گئے اور دستک دی، کہا تم علقمہ کی ماں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا ہے۔ اس نے کہا میں قربان اپنے نبی پر، خیریت تو ہے؟ کہنا نہیں بلایا ہے، کہنا میں چلتی ہوں۔ تو کہا کہ حضور یہاں آنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں بلا کر لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے آقا پر قربان، میں ان کو کیسے تکلیف دوں گی۔ وہ وہاں چلی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچنے کے بعد حضور نے پھر پوچھا کہ راضی ہو؟ کہنا مسئلہ کیا ہے؟ کہنا وہ بیمار ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ تو کہا میں راضی نہیں ہوں اپنے بیٹے سے۔ کہا کیوں راضی نہیں ہوں؟ کہا بس میں راضی نہیں ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو ایک دم ماں پھڑک کے بولی نہیں 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 نہیں، میں راضی ہوتی ہوں اس سے فوراً۔ دیکھیں ماں کا دل دیکھیں آپ، بالکل وہ تڑپ گئی ماں۔ یہ تڑپ کسی میں ہے نہیں ہے نا۔ تو حضور نے پوچھا کیا اس سے تکلیف ان سے کیا تھی؟ یہ تو نمازی تھے، مجاہد تھے۔ وہ کہنے لگی کہ مجاہد، نمازی، پرہیزگار، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں، لیکن جب اس کی بیوی کی اور میری کوئی انبن ہوتی تھی تو یہ باہر چلا جاتا تھا۔ صرف یہ ناراضگی ہے، اتنی سی ناراضگی پہ اس کی جان نہیں نکل رہی، ان کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ جیسے ہی معاف کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کو اگر راضی نہیں رکھو گے تو تمہیں جنت کیا دنیا بھی تمہارے لیے قید خانہ ہوگی۔ جنت تو تمہیں ملے گی نہیں، دنیا بھی تمہارے لیے قید خانہ ہوگی۔ تو ماں باپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو پیدائش سے لے کے جوانی تک پالا ہے، پوسا ہے، بغیر کسی لالچ کے۔ راتوں کو اٹھ کر آپ کو دودھ بنا کر پلاتی ہے۔ آپ کی جب بدن کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ بدلتی ہے۔ پوری رات ماں سوتی نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے یہ تکلیف نہ اٹھائے۔ ایک دفعہ ایک ماں کو پتہ چلا کہ میرا بچہ جو ہے وہ رات کو ڈرتا ہے، تو وہ کبھی سوئی نہیں رات کو۔ آپ ماں کی محبت دیکھیں، ماں کی عظمت دیکھیں کہ وہ اس کی محبت میں سوئی نہیں کہ یہ ڈرے نہ، کبھی نہیں سوئی جب تک وہ چھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو بڑی محبت دی ہے، اور ماں باپ کا ادب بہت بڑی چیز ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں، علامہ حمزہ علی قادری صاحب میرے بہت اچھے پیارے پیارے بھائی اور دوست تھے، اور ایسے تھے عملی طور پر ان کا مظاہرہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب ان کے گھر جاتا تھا تو آپ یقین کریں ان کا بیٹا بہت بڑی پوسٹ پر تھا، وہ اس کو کہتے تھے نومی، جی ابو جی، ہاتھ باندھ کر آ کر، یہ دیکھو رئیس بھائی آئے ہیں، ان کے لیے کچھ اہتمام کرو۔ آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، تو ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ادب۔ آج وہ شخص جس کا نام نعمان، وہ ایک اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، ماں کی باپ کی دعا سے، ماں باپ کا ادب کرتا تھا نا۔ تو ماں باپ کا ادب تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی معافی نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی عمل۔ کیونکہ دنیا میں جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب والدہ محترمہ مدینے کے سفر آ رہی تھی واپس، تو آپ 6 سال کی عمر کے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے والا تھا، بخار کی کیفیات تھیں۔ آپ اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھیں، ام ایمن کو بلایا کہ یہ میرا بچہ تمہارے حوالے ہے
اور وہاں کے جو ان کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے حوالے ان کو کر دینا. اور اتنا کہہ کر زیادہ بات نہیں کی اور وہ دنیا فانی سے چلی گئی. حضور علیہ السلام اس وقت 6 سال کے تھے. آپ تڑپ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے اور رونے لگے. 8 سال کی عمر آئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کمرہ مبارک تھا وہاں سے نکل رہا تھا، اور وہاں جب میں نے دیکھا تو صحابہ اکرام کا جمع غفیر میرے احترام میں کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا تو میں نے نماز پڑھائی، اور پھر میں نے سوچا، میں نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پوری پڑھی، اور اس وقت میں نے سوچا میری ماں اگر زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی اے ابن محمد یا محمد، تو میں نیت توڑ کر ماں کی بات سننے جاتا کہ میری ماں کو کیا کام یاد آ گیا. یہ وہ نبی، کتنا بڑا نبی، اس کائنات کا سب سے بڑا، اللہ کے بعد حضور علیہ السلام کا مرتبہ ہے. تو وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بات سننے جاتا اور نماز میں بعد میں پڑھ لیتا قضا. تو اتنا ادب اور اتنا اخلاق ہے. اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، ماں باپ کی تہذیب کرتے ہیں، وہ کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو گئے نا. ماں باپ بیچارے نہیں پڑھے، انہوں نے تھوڑی بہت تعلیم، قرآنی تعلیم حاصل کی ہے، دنیاوی تعلیم کم حاصل کی ہے، اور دین کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ حاصل کی ہے. لیکن ان کی محبت، ان کا رشتہ، دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوگا جو ماں باپ کا رشتہ ہے. اور جس نے ماں باپ کا احترام کیا اس کو دنیا بھی عزت دیتی ہے. دیکھیں، دنیا کی بڑی سیٹ پر بیٹھ کر آپ کو وہ عزت نہیں محسوس ہوتی جو ماں باپ کے قدموں میں محسوس ہوتی ہے. آپ کو سکون ملے گا ماں باپ کے قدموں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ قصائی جو ہے تمہارا پڑوسی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہوگا، کہہ رہے جا کے تجربہ کر لو. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے انتظار میں قصائی کے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ یہ کب گھر جائے گا اور میں اس کا عمل دیکھوں، عمل کیا ہے اس کا، کہ جو میرا پڑوسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب جب وہ گھر جانے لگا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، تھیلی میں باندھ کے گھر لے گیا، اس کو کوٹا کاٹا، پکایا، روٹی ووٹی بنائی. ایک طرف اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی ایسے، اس کو اٹھایا ادب سے، ادب اور احترام کے ساتھ ماں کو اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ اٹھو اماں، ادب کے ساتھ پاؤں پکڑے تو وہ اشارہ ملا کہ بیٹا آ گیا ہے. ماں اٹھی، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب وہ قصائی ادھر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آپ کی والدہ ہیں یہ منہ میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں عجیب و غریب ہیں، کہتی ہیں تجھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے. سبحان اللہ. دعا دیتی ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بالکل یہ صحیح دعا دیتی ہیں، تم میرے پڑوسی ہو سبحان جنت میں. تو آپ یہ دیکھیں، دنیا کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آپ کی، تو آپ اپنی ماں سے دعا کرائیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کو مقبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی میں مقبول فرماتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل ان دی آئیز آف گاڈ. تو آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، ان کی تکریم کریں، اور نگاہ جھکا کر بات کرنے کا حکم ہے، نگاہ ملا کر بھی بات کرنے کا حکم ہے. اپنے ماں باپ کو جب آپ دیکھیں تو یہ بھی آپ کے لیے جنت ہے، یہ بھی ایک جنت ہے. اور ماں باپ کی دعا میں جو ہوتا ہے اس پر کوئی دنیا کی مصیبت قابو نہیں پا سکتی. دنیا کی کوئی مصیبت اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی. ماں کی دعا آڑے آ جاتی ہے. تو ہر نیک عمل جو ہوتا ہے وہ آپ کی مشکل میں آپ کے آڑے آ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی کریں آپ، اور وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ واسطے کی نیکی کریں. اور یہ بھی کام اللہ کے واسطے ہی کریں کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر ٹائم ہے تو میں کچھ اور آگے اس کو بڑھاؤں. بالکل، نعت شامل کرتے ہیں قدیر صاحب آپ کی خوبصورت آواز.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم آج بالائے پام گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام گیا کرم آج بالائے بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر اور نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر کہ آجم دیا کا امام آ گیا ہے کہ آجم دیا کا امام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مزہ جب ہے سرکار مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد اور نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے اور زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत करीली साहब। बढ़ते हैं वसीम हाशमी साहब की जानिब और उनकी आवाज़ में शामिल करते हैं। और मेट्रो चैनल का और मेट्रो चैनल की पूरी टीम का, आपका, हजरत का, पूरी टीम का और कामरान भाई का, खुसूसन मंसूर भाई का, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन सजाई। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इनको भरपूर दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अजर अता फरमाए। तू शाहे खूबा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है वल्लाह, न बन सकी है, कहिए न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों, है दोनों जहां यारों, जागीर मोहम्मद की न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, हाँ मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मुल लैंद न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदी, मुल लैंद न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदी। तकलैंदी ज़ुलेखा जे, तकलैंदी ज़ुलेखा जे, तस्वीर मोहम्मद की न बन सकी है वल्लाह, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, हाँ मिसाल तेरी, जवाब तेरा। दिलदार बरे देखे महबूब बरे आए, दिलदार बरे आए महबूब बरे देखे, जो देखे सभी के, जो देखे सभी उनके कदमों में बरे देखे। न बन सकी है वल्लाह, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और दरूद पाक पढ़ने वालों सुन लो, माशर है अगर माशर, किस बात का हमको डर, माशर है अगर माशर, किस बात का हमको डर। हम जिनके सनाखों हैं, हम जिनके सनाखों हैं, वो भी तो वहाँ होंगे। न बन सकी है वल्लाह, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, मिसाल तेरी, जवाब तेरा। एक शेर 11वीं शरीफ की मुनासबत से एक मन का पक्का सिर्फ एक शेर। मैं दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, दीवानों दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसुल वरा
پیران پیر کا غوث الورا، پیران پیر کا میں دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، میرے غوث الاعظم دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، غوث الورا پیران پیر کا غوث الورا، پیران پیر کا غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہیں، دکھیوں کے داتا ہیں دستگیر ہیں، میرے غوث الاعظم دکھیوں کے داتا ہیں دستگیر ہیں، مرتبہ مرتبہ بڑا ہے میرے پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا غوث الورا، پیران پیر کا میں دل سے دیوانہ ہوں دستگیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، میرا پیر تیرا پیر غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ، اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، قدیری صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت خوبصورت ہمیں تکریم دی، خصوصاً منصور بھائی کا آپ کا کہکشاں شکریہ، اور جتنے عملہ ہیں ہمارے دوست ہیں، کیمرہ مین ہیں اور لائٹ مین ہیں، اور جو آنرز ہیں اس چینل کے، ان کا بھی بہت شکریہ، اور کامران وجاہت صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں یاد کیا اس پروگرام کے لیے۔ اگر آپ کہیں تو ایک شعر آپ وائنڈ اپ کر دیں، میں جی بالکل بالکل، وائنڈ اپ کے بعد میں آپ کو ہی بولوں گی، آپ بالکل پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وسیم بھائی بہت شکریہ، انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا ہے، بریک کے بعد جب ملاقات ہوگی دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ سر آپ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدے خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، اور جو پڑھے جاتے ہیں دربار رسالت میں سلام پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کرتا ہے قدیری ان سلاموں